السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی ہماری گفتگو ایک ایسی عظیم عبادت کے بارے میں ہے جس کا تعلق رات کی خاموشی، اللہ کے سامنے عاجزی، دل کی کیفیت اور دعا کی قبولیت کی امید سے ہے، اور وہ عبادت ہے تہجد کی نماز۔ بہت سے لوگ تہجد کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے ذہن میں کئی سوالات ہوتے ہیں کہ تہجد کا صحیح وقت کیا ہے؟ کیا تہجد پڑھنے کے لیے سونا ضروری ہے؟ تہجد کی نیت کیسے کی جائے؟ کتنی رکعت پڑھنی چاہیے؟ کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے؟ تہجد پڑھنے کا مکمل طریقہ کیا ہے؟ کیا عورتیں بھی تہجد پڑھ سکتی ہیں؟ اگر کوئی شخص رات کو سو نہ سکے تو کیا وہ تہجد پڑھ سکتا ہے؟ اور تہجد کے بعد دعا کی کیا اہمیت ہے؟ آج انشاءاللہ ہم ان تمام سوالات کو آسان الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ اگر آپ تہجد کی نماز شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے بنیادی مسائل اور صحیح طریقہ معلوم ہو جائے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ تہجد اللہ تعالیٰ کے بہت محبوب نوافل میں سے ایک عظیم عبادت ہے۔ فرض نمازوں کے بعد نفل نمازوں میں رات کی نماز کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے نیک بندوں کی ایک صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ رات کے وقت اپنے بستروں سے الگ ہو کر اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھیں، یہ آپ کے لیے نفل ہے۔ امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ رات کی عبادت کتنی عظیم عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود رات کو قیام فرماتے، نماز پڑھتے، اللہ تعالیٰ کے سامنے لمبا قیام کرتے اور دعا و استغفار فرماتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے بارے میں متعدد روایات منقول ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، یعنی 8 رکعت قیام اور 3 رکعت وتر۔ اور بعض روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کی کیفیت مختلف انداز سے بیان ہوئی ہے۔ اس لیے ہمیں رکعتوں کے معاملے میں غیر ضروری سختی نہیں کرنی چاہیے۔ اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے سامنے عاجزی ہے۔ اب آئیے سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ تہجد کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے فجر کا وقت شروع ہونے تک ہے، اور رات کی نماز کے لیے رات کا آخری حصہ بہت فضیلت والا وقت ہے۔ خاص طور پر رات کا آخری تہائی حصہ بہت عظیم وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ ہر رات جب آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور خصوصی توجہ کا وقت ہوتا ہے، اور بندوں کو دعا، سوال اور استغفار کی ترغیب دی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رات کے آخری حصے میں اٹھ کر نماز پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو یہ بہت مبارک وقت ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم بات سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کو اندیشہ ہے کہ آپ رات کے آخری حصے میں بیدار نہیں ہو سکیں گے تو عشاء کے بعد سونے سے پہلے تہجد یا رات کی نفل نماز پڑھ لینا بہتر ہے، اور وتر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر بعد میں آنکھ کھل جائے تو نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن وتر دوبارہ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ ایک رات میں 2 مرتبہ وتر نہیں ہوتے۔ اب آتے ہیں ایک بہت اہم سوال کی طرف کہ کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ اس مسئلے میں علماء نے تفصیل بیان کی ہے۔ عام طور پر
تہجد اس رات کی نماز کو کہا جاتا ہے جو آدمی عشاء کے بعد سو کر اٹھنے کے بعد پڑھتا ہے، جبکہ عشاء کے بعد سے فجر تک جو نفل نماز پڑھی جائے اسے قیام اللیل یعنی رات کی نماز بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص عشاء کے بعد سو کر اٹھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو اسے تہجد کہنا بالکل معروف اور درست ہے، اور اگر کوئی شخص سوئے بغیر عشاء کے بعد رات میں نفل نماز پڑھتا ہے تو اسے رات کی نماز یا قیام اللیل کہنا زیادہ مناسب ہے۔ بعض اہل علم تہجد کا اطلاق سو کر اٹھنے کے بعد پڑھی جانے والی نماز پر کرتے ہیں، جبکہ بعض علماء رات کی نفل نماز کے لیے بھی تہجد کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے اس مسئلے میں لوگوں کو ایک دوسرے پر سختی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ تہجد کی خاص فضیلت حاصل کرنے کے لیے سو کر اٹھ سکتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ سو گئے تو اٹھ نہیں پائیں گے تو عشاء کے بعد نفل نماز اور وتر پڑھ لینا عبادت سے محرومی سے کہیں بہتر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تہجد کی نیت کیسے کی جائے؟ نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ کے دل میں یہ ارادہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں، یہی نیت کافی ہے۔ نیت کے لیے کوئی خاص عربی جملہ پڑھنا ضروری نہیں، آپ دل میں ارادہ کر کے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ نیت کے الفاظ کو اتنا مشکل بنا دیتے ہیں کہ عام آدمی سمجھتا ہے شاید اگر یہ خاص الفاظ نہ پڑھے تو نماز ہی نہیں ہوگی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ نیت دل کا عمل ہے۔ اب آئیے تہجد کی رکعتوں کی بات کرتے ہیں۔ تہجد کی کوئی ایک ایسی تعداد مقرر نہیں کہ جس سے کم ہو تو تہجد نہ ہو اور زیادہ ہو تو تہجد نہ ہو۔ کم از کم 2 رکعت نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی نماز 2 رکعت ہے۔ اس لیے اگر آپ کے پاس وقت کم ہے تو صرف 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر زیادہ وقت ہے تو 4، 6، 8 یا اس سے زیادہ نفل بھی اپنی استطاعت کے مطابق پڑھ سکتے ہیں، بشرطے کہ شرعی طریقے کے مطابق نماز ادا کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات کی نماز کی تعداد اور کیفیت کے بارے میں روایات موجود ہیں، اور عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ساتھ وتر بھی شامل ہوتے تھے۔ اس لیے 8 رکعت تہجد اور 3 رکعت وتر پڑھنا ایک معروف طریقہ ہے، لیکن یہ سمجھنا درست نہیں کہ ہر شخص کے لیے صرف 8 رکعت ہی لازم ہے۔ کسی شخص کے لیے 2 رکعت بھی بہت بڑی نعمت بن سکتی ہے اگر وہ اخلاص کے ساتھ پڑھے۔ اصل چیز تعداد سے زیادہ اخلاص، خشوع اور پابندی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تہجد میں کون سی سورت پڑھیں؟ اس کا جواب بہت آسان ہے۔ تہجد کے لیے کوئی مخصوص سورت لازم نہیں، آپ قرآن مجید میں سے جو سورت اچھی طرح پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت یا قرآن مجید کی کچھ آیات پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو صرف چند چھوٹی سورتیں یاد ہیں تو وہی پڑھ لیجئے۔ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ کافرون اور دوسری سورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی نماز میں کبھی لمبی قرات فرماتے تھے اور کبھی حالات کے مطابق مختصر قرات بھی فرماتے تھے۔ اس لیے یہ خیال درست نہیں کہ تہجد کے لیے فلاں سورت اتنی مرتبہ پڑھنا ضروری ہے۔ سوشل میڈیا پر بعض اوقات ایسی باتیں گردش کرتی رہتی ہیں کہ تہجد میں فلاں سورت 7 مرتبہ پڑھیں، فلاں سورت 11 مرتبہ پڑھیں تو خاص فائدہ ہوگا، یا فلاں رکعت میں فلاں سورت پڑھنا لازمی ہے۔
ایسی باتوں کو بغیر دلیل کے دین کا حصہ نہیں بنانا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اپنی سہولت کے لیے کوئی صورت پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اسے لازم یا سنت سمجھنے کے لیے معتبر دلیل ضروری ہے۔ اب آئیے تہجد کا مکمل طریقہ سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے وضو کریں۔ اگر پہلے سے وضو ہے تو نیا وضو کرنا لازم نہیں، لیکن تازہ وضو کر کے نماز پڑھنا اچھی بات ہے۔ پھر قبلہ رخ کھڑے ہوں اور دل میں تہجد کی نفل نماز کا ارادہ کریں۔ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کریں، ثنا پڑھیں، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں۔ اس کے بعد قرآن مجید میں سے جو سورت یا آیات یاد ہوں وہ پڑھیں۔ پھر رکوع کریں، رکوع سے اٹھیں، سجدہ کریں، 2 سجدے ادا کریں اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت بھی اسی طرح ادا کریں۔ دوسری رکعت مکمل ہونے کے بعد قعدے میں بیٹھیں، التحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ اگر مزید نماز پڑھنی ہو تو دوبارہ 2 رکعت کی نیت سے نماز شروع کریں۔ اس طرح 2 رکعت کر کے اپنی استطاعت کے مطابق نفل پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد کے بعد وتر ادا کیے جا سکتے ہیں اگر پہلے وتر نہیں پڑھے ہیں۔ اب یہاں ایک اہم بات ہے، اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ رات کے آخری حصے میں اٹھ جائیں گے تو وتر کو آخر میں رکھنا بہتر ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کی نماز کو وتر کے ذریعے ختم کرنے کی ترغیب دی۔ لیکن اگر آپ کو خوف ہے کہ نیند غالب آ جائے گی اور آپ نہیں اٹھ سکیں گے تو عشاء کے بعد وتر پڑھ لینا بہتر ہے۔ اب سوال آتا ہے کہ تہجد کے بعد دعا کیسے کریں؟ ناظرین، نماز کے بعد دعا کرنا بہت خوبصورت عمل ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ تہجد کے بعد کوئی ایک خاص دعا ہی پڑھی جائے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی بات کر سکتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ سے ہدایت مانگیں، ایمان کی حفاظت مانگیں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں، اپنے رزق میں برکت مانگیں، مشکلات کے حل کی دعا کریں، بیماریوں سے شفا مانگیں، قرض کی ادائیگی کی دعا کریں، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کی کامیابی مانگیں۔ اللہ سے دعا کرتے وقت یہ یقین رکھیں کہ اللہ سن رہا ہے۔ کبھی دعا فوراً پوری ہو جاتی ہے، کبھی اس کا نتیجہ دیر سے ظاہر ہوتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے کوئی مصیبت دور کر دیتا ہے اور کبھی اسے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے۔ اس لیے دعا میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے بارے میں جلد بازی سے منع فرمایا ہے کہ بندہ کہے میں نے دعا کی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی اور پھر دعا چھوڑ دے۔ تہجد کی خوبصورتی یہی ہے کہ جب دنیا کے لوگ سو رہے ہوتے ہیں، انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ کوئی دکھاوا نہیں، کوئی شور نہیں، کوئی دنیاوی مقصد نہیں، صرف بندہ اور اس کا رب۔ انسان اپنے آنسو اللہ کے سامنے بہاتا ہے، اپنی کمزوری بیان کرتا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور اپنے رب سے مدد مانگتا ہے۔ یہی تہجد کی روح ہے۔ اب ایک اور سوال ہے کہ تہجد پڑھنے کے لیے کتنے بجے اٹھنا چاہیے؟ تو اس کا کوئی ایک مقررہ وقت نہیں۔ اگر آپ کے شہر میں فجر مثلاً 5 بجے ہے تو آپ رات کے آخری تہائی حصے کا حساب کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر مغرب تقریباً 6:30 بجے اور فجر 5 بجے ہو تو رات کا دورانیہ تقریباً 10.5 گھنٹے بنتا ہے۔ اس کا آخری تہائی تقریباً 3 گھنٹے 50 منٹ کے قریب ہوگا، یعنی رات کے
آخری تہائی کا آغاز تقریباً 1:10 کے آس پاس ہوگا، لیکن یہ صرف مثال ہے۔ آپ اپنے علاقے کے مغرب اور فجر کے اوقات کے مطابق حساب کریں، اور یاد رکھیں رات کا آخری تہائی ہی تہجد کا واحد وقت نہیں، بلکہ عشاء کے بعد سے فجر تک رات کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم تہجد کے لیے صرف 5 یا 10 منٹ پہلے اٹھیں تو کیا ہوگا؟ جی ہاں، اگر آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں تو 2 رکعت پڑھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں عمل کی قدر اخلاص اور نیت سے ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوچ کر تہجد شروع ہی نہیں کرتے کہ ہمیں روزانہ 8 رکعت، بہت لمبی قرات اور بہت لمبی دعا کرنی ہوگی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چند دن کے بعد چھوڑ دیتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ابتدا 2 رکعت سے کریں، جب عادت بن جائے تو 4 رکعت کریں، پھر اگر آسانی ہو تو مزید پڑھیں۔ عبادت میں مستقل مزاجی بہت اہم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ کم ہو۔ اس لیے تہجد میں بھی اپنے لیے ایسا معمول بنائیں جس پر آپ قائم رہ سکیں۔ اگر آپ ہفتے میں کچھ دن تہجد پڑھ سکتے ہیں تو شروع کریں، پھر آہستہ آہستہ اسے روزانہ کا معمول بنانے کی کوشش کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تہجد پڑھنے کے لیے الارم لگائے لیکن آنکھ نہ کھلے تو کیا گناہ ہوگا؟ نفل عبادت کے لیے الارم لگا کر کوشش کرنا اچھی بات ہے، لیکن اگر انسان نے واقعی ارادہ کیا اور کوشش کی، پھر نیند کی وجہ سے آنکھ نہ کھلی تو اس پر تہجد چھوڑنے کا گناہ نہیں۔ البتہ فرض نماز فجر کے لیے خاص اہتمام ضروری ہے۔ تہجد کے شوق میں فجر کی نماز ضائع کرنا کسی صورت درست نہیں۔ بعض لوگ تہجد پڑھتے پڑھتے اتنی دیر تک جاگتے ہیں کہ فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ یہ بہت خطرناک غلطی ہے۔ نفل عبادت کے مقابلے میں فرض نماز کی حیثیت کہیں زیادہ ہے، اس لیے تہجد پڑھیں لیکن فجر کو ہرگز ضائع نہ کریں۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ زیادہ دیر تک جاگنے سے فجر رہ جائے گی تو تہجد مختصر کریں، وقت پر سوئیں اور فجر ادا کریں۔ اب عورتوں کے بارے میں بھی ایک بات سمجھ لیجئے۔ تہجد کی نماز مردوں کے ساتھ عورتوں کے لیے بھی مشروع ہے۔ عورت گھر میں اپنے مقام پر تہجد پڑھ سکتی ہے، اس کے لیے مسجد جانا ضروری نہیں، بلکہ نفل نماز گھر میں پڑھنا بہت مناسب ہے۔ اسی طرح بوڑھے، جوان، مرد، عورت سب اپنی استطاعت کے مطابق رات کی عبادت کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے اور کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو اپنی شرعی استطاعت کے مطابق نماز ادا کرے۔ اسلام انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا۔ اب تہجد کے فوائد کی بات کرتے ہیں۔ تہجد انسان کے دل کو اللہ سے جوڑتی ہے۔ جب انسان رات کی تنہائی میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر عاجزی ہوتی ہے۔ وہ اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے، آخرت کو یاد کرتا ہے اور دنیا کی حقیقت سمجھنے لگتا ہے۔ تہجد انسان کو دعا کا ذوق دیتی ہے، استغفار کی عادت دیتی ہے اور قرآن سے تعلق مضبوط کرتی ہے۔ رات کی عبادت میں انسان کو دکھاوے سے بچنے کا موقع بھی ملتا ہے، کیونکہ اس وقت عام طور پر کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا۔ آپ اکیلے ہیں اور آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہی اخلاص کی بہترین تربیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صفات میں رات کی عبادت کا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں عباد الرحمن کی صفات میں راتوں کو اللہ کے سامنے سجدہ اور قیام کرنا بھی بیان ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی رات کی نماز کی فضیلت بیان فرمائی۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ تہجد کو صرف ایک خاص موقع کی عبادت نہ بنائیں،
بلکہ اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنائیں۔ اب میں آپ کو ایک عملی طریقہ بتاتا ہوں جس سے تہجد کی عادت آسانی سے بن سکتی ہے۔ سب سے پہلے اپنی نیند کا وقت درست کریں۔ اگر آپ رات کو بہت دیر تک موبائل دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا استعمال کرتے رہیں گے اور پھر تہجد کے لیے اٹھنے کی کوشش کریں گے تو مشکل ہوگی۔ سونے سے پہلے نیت کریں کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اٹھوں گا۔ موبائل میں الارم لگائیں۔ موبائل کو اپنے سرہانے کے بجائے کچھ فاصلے پر رکھیں تاکہ الارم بند کرنے کے لیے آپ کو اٹھنا پڑے۔ اگر ممکن ہو تو گھر کے کسی فرد سے کہیں کہ وہ آپ کو جگا دے۔ جب آنکھ کھلے تو فوراً یہ نہ سوچیں کہ ابھی بہت نیند ہے، 5 منٹ بعد اٹھوں گا، کیونکہ یہی 5 منٹ کبھی کبھی پورے 1 گھنٹے میں بدل جاتے ہیں۔ بسم اللہ پڑھیں، اللہ کو یاد کریں، وضو کریں اور نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اگر بہت نیند ہو تو 2 رکعت مختصر پڑھ لیں، پھر اگر طاقت ہو تو مزید پڑھیں۔ اور اگر آپ رات کے آخری حصے میں تہجد کے لیے اٹھتے ہیں تو اس وقت دعا اور استغفار کو خاص اہمیت دیں۔ ناظرین، یہاں ایک اور غلط فہمی دور کرنا ضروری ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ تہجد پڑھنے کے بعد لازماً ہر دعا قبول ہو جائے گی اور ہر مسئلہ فوراً حل ہو جائے گا۔ ایسا تصور درست نہیں۔ تہجد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، کوئی دنیاوی سودا نہیں۔ ہم اللہ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمارا رب ہے اور ہم اس کے بندے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کیونکہ وہ سننے والا ہے، لیکن دعا کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ کبھی ہماری مانگی ہوئی چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے نہیں دیتا۔ کبھی وہ کسی اور بہتر چیز کا فیصلہ فرماتا ہے۔ کبھی آزمائش باقی رہتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دل کو صبر عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے تہجد کو صرف دنیاوی خواہشات پوری کرنے کا ذریعہ نہ سمجھیں، تہجد کو اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ بنائیں۔ تہجد میں صرف یہ نہ کہیں کہ یا اللہ مجھے مال دے، گھر دے، کاروبار دے، نوکری دے، بلکہ یہ بھی کہیں کہ یا اللہ مجھے اپنا فرما بردار بندہ بنا دے، میرے گناہ معاف فرما دے، میرے دل کو ہدایت دے، مجھے نماز کا پابند بنا، میرے ایمان کی حفاظت فرما، میرے خاتمے کو ایمان پر فرما اور قیامت کے دن مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ یہ دعائیں ہماری اصل ضرورت ہیں۔ اب تہجد میں قرآن پڑھنے کے بارے میں بھی ایک خوبصورت بات سمجھیں۔ اگر آپ کو لمبی صورتیں یاد نہیں تو چھوٹی صورتیں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز، آپ کی قرأت کی لمبائی اور آپ کی ظاہری حالت سے زیادہ آپ کے دل کو جانتا ہے۔ اگر آپ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس ہی پڑھ سکتے ہیں تو انہی کو پڑھیں۔ قرآن تھوڑا پڑھیں لیکن سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو یہ احساس رکھیں کہ آپ اپنے رب کا کلام پڑھ رہے ہیں۔ اس سے نماز میں خشوع پیدا ہوگا۔ تہجد صرف جسم کی ورزش نہیں، دل کی تربیت بھی ہے۔ اب ایک اہم مسئلہ وتر کا۔ وتر واجب ہونے یا سنت مؤکدہ ہونے کی فقہی تفصیلی مذاہب کے اعتبار سے مختلف ہے، لیکن تمام مسلمانوں کے لیے وتر کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر آپ حنفی فقہ پر عمل کرتے ہیں تو وتر واجب ہے اور اسے چھوڑنے سے بچنا چاہیے۔ تہجد کے ساتھ وتر کا خاص تعلق ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی نماز کے بعد وتر ادا فرماتے تھے۔ اگر آپ نے رات کے شروع میں وتر پڑھ لیا اور بعد میں تہجد کے لیے اٹھ گئے تو دوبارہ وتر نہ پڑھیں۔ تہجد پڑھ سکتے ہیں لیکن وتر دوبارہ نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ کو یقین ہے کہ رات میں اٹھیں گے تو وتر آخر میں رکھنا بہتر ہے۔ ناظرین، تہجد کی نماز میں سب سے بڑی چیز اخلاص ہے۔ ہو سکتا ہے آپ صرف 2 رکعت پڑھیں، لیکن آپ کی وہ 2 رکعت
اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت قیمتی ہوں، اور ہو سکتا ہے کوئی شخص بہت زیادہ رکعت پڑھے لیکن دل غافل ہو۔ ہمیں اپنی نماز کو مقابلہ نہیں بنانا چاہیے، ہمیں دوسروں کو دیکھ کر احساس کمتری یا تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی شخص 2 رکعت پڑھتا ہے، کوئی 4، کوئی 8، کوئی زیادہ۔ ہر شخص اپنی صحت، وقت، مصروفیت اور استطاعت کے مطابق عبادت کرے، البتہ جو طریقہ سنت اور شریعت کے مطابق ہو اسے سیکھنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ پوری دنیا سو رہی ہے، بازار بند ہیں، موبائل کی آوازیں خاموش ہیں، لوگ اپنے بستروں پر آرام کر رہے ہیں، اور ایک بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہے۔ وہ کہتا ہے، یا اللہ میں کمزور ہوں تو طاقتور ہے، یا اللہ میں محتاج ہوں تو بے نیاز ہے، یا اللہ میرے گناہ بہت ہیں، تیری رحمت اس سے کہیں زیادہ ہے، یا اللہ میرے دل کا حال تو جانتا ہے، میں اپنی پریشانی تیرے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ کیفیت انسان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اسی لیے تہجد کو صرف ایک نماز نہ سمجھیں، بلکہ اسے اپنے رب سے ملاقات کا ایک خاص وقت سمجھیں۔ اگر آج تک آپ نے تہجد نہیں پڑھی تو آج سے شروع کرنے کا ارادہ کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ میں کل سے شروع کروں گا، آج ہی 2 رکعت پڑھنے کی نیت کریں۔ اگر رات کے آخری حصے میں اٹھ سکتے ہیں تو بہت اچھا، ورنہ عشاء کے بعد کچھ نفل پڑھیں اور آہستہ آہستہ اپنے معمول کو بہتر بنائیں۔ اگر کبھی تہجد رہ جائے تو مایوس نہ ہوں، اگلی رات دوبارہ کوشش کریں۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان ایک غلطی کے بعد عبادت ہی چھوڑ دے، لیکن مومن بار بار اپنے رب کی طرف لوٹتا ہے۔ اپنے لیے ایک آسان معمول بنائیں، مثلا ہفتے کے پہلے دن 2 رکعت، پھر آہستہ آہستہ وقت بڑھائیں۔ سونے سے پہلے موبائل کم استعمال کریں، نیت کریں، الارم لگائیں، وضو کر کے سوئیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو رات کی عبادت کے لیے جگہ دے۔ ناظرین، یاد رکھیں، تہجد فرض نماز نہیں ہے، لیکن یہ ایک عظیم نفل عبادت ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت اہتمام سے ادا فرمایا۔ فرض نمازوں کی پابندی کے ساتھ تہجد کا اہتمام کرنا مومن کے لیے بڑی سعادت ہے، لیکن تہجد کے نام پر فجر کو چھوڑنا، فرض نمازوں کو نظر انداز کرنا، یا ایسی غیر ثابت باتوں کو لازم سمجھنا جن کی شرعی دلیل نہ ہو، درست طریقہ نہیں۔ دین میں عبادت وہی خوبصورت ہے جو اخلاص اور سنت کے مطابق ہو۔ آخر میں آئیے آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ کر لیتے ہیں۔ تہجد رات کی ایک عظیم نفل عبادت ہے۔ اس کا وقت عشاء کے بعد سے فجر تک ہے۔ رات کا آخری تہائی حصہ اس کے لیے بہت فضیلت والا وقت ہے۔ تہجد کے خاص مفہوم میں سو کر اٹھنے کے بعد پڑھی جانے والی نماز شامل ہے، جبکہ سوئے بغیر رات میں نفل پڑھنا قیام اللیل ہے، اور دونوں کے بارے میں علماء کی تعبیرات میں کچھ فرق پایا جاتا ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، کسی خاص نیت کے الفاظ لازم نہیں۔ تہجد کم از کم 2 رکعت پڑھی جا سکتی ہے، اور 2 رکعت کر کے جتنی استطاعت ہو نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد کے لیے سورہ فاتحہ کے بعد قرآن مجید کی کوئی بھی سورت یا آیات پڑھی جا سکتی ہیں۔ اگر آپ رات کے آخری حصے میں اٹھنے کا یقین رکھتے ہیں تو وتر آخر میں پڑھنا بہتر ہے، اور اگر پہلے وتر پڑھ چکے ہوں تو بعد میں تہجد پڑھ سکتے ہیں، لیکن وتر دوبارہ نہیں پڑھیں گے۔ تہجد کے بعد دعا، استغفار اور اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی بات کرنا بہت عظیم عمل ہے۔ تہجد کی اصل روح اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی، اخلاص، خشوع اور اس سے تعلق مضبوط کرنا ہے۔ لہٰذا اگر آپ تہجد کی نماز شروع کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی ارادہ کریں، 2 رکعت سے شروع کریں، مستقل مزاج رہیں اور اپنے رب سے تعلق کو مضبوط بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 فرض نمازوں کی پابندی کرنے والا بنائے۔
تہجد اور دیگر نوافل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری دعاؤں کو اپنی حکمت کے مطابق قبول فرمائے، ہمارے والدین، اہل خانہ اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے دلوں کو ایمان سے زندہ فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔